नाज़रीन, बहुत बड़ी खबरें ये रिपोर्ट हो रही हैं कि लेबनान की जानिब से, हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली हरमीज़ 900 ड्रोन मार गिराया गया है। सबसे जदीद तरीन इसराइली ये ड्रोन कहलाया जाता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये मालियत का है और इसको हिजबुल्लाह की जानिब से गिरा दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, यमन ने एक इंटेलिजेंस नेटवर्क पकड़ लिया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी यमन की है। एक फॉरेन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो यमन की जानिब से पकड़ा गया है और वो इंटेलिजेंस सामने इस वक्त यमन लाने जा रहा है। और ये जाहिर बात है, ये इसराइली और उनके इत्तेहादियों का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो यमन की जानिब से पकड़ा गया है। इसके साथ साथ यमन ने बहुत सारे बहरी जहाज़ों के ऊपर भी अटैक किया है और एक सबसे बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह की जानिब से हाइफा पर इसराइली जो बहरी जहाज है उसके ऊपर अटैक कर दिया गया है। ये वो सिनेरियो है जिसके बारे में हम पिछले कई हफ्तों से आपके सामने ये प्रेडिक्ट और एनालाइज करते रहे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हिजबुल्लाह की जानिब से बहरा रूम के अंदर हमले शुरू होंगे और जो इसराइली बंदरगाहों के ऊपर बहरी जहाज आ रहे हैं उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। पहला अटैक हाइफा के ऊपर किया गया है और इसराइली बहरी जहाज को निशाना बनाया गया है। इसी तरह गजा और रफा से खबरें हैं, जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उसके हवाले से मजीद स्टैट सामने आए हैं जिसमें दर्जनों इसराइली फौजियों की हलाकतें हुई हैं। ताज़ा तरीन जो तफसीलात है आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जो एयर डिफेंस दिया गया है ईरान की जानिब से वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त क्रिएट कर रहा है और जो सारी इसराइल की सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है उसको इस एयर डिफेंस ने उड़ा के रख दिया। यानी ये एयर डिफेंस को अगर आप देखें और डॉक्ट्राइन के साथ इसका मुआवजा करें तो वो ये है कि एक तो इसराइल को जदीद तरीन फिजाइया दी गई, जदीद तरीन ड्रोन्स दिए गए और उसके मुकाबले में जो बाकी मुल्क हैं उनको ना ही फिजाइया दी गई और ना ही उनका एयर डिफेंस कभी तगड़ा होने दिया गया। यानी ये जो बाकी मुल्क हैं, फ़लस्तीन के इत्तेहादी, इनके पास ये कभी पावर ही ना हो कि ये इसराइल के ऊपर आकर अटैक कर सके। और इसके साथ साथ ये हो कि इसराइल जब चाहे इन मुल्कों के ऊपर जाकर बमबारी कर ले। इन मुल्कों के पास अपने दिफा की भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो रशिया चाइना की मदद से ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी आई है और ईरान से ये टेक्नोलॉजी जो है वो हिजबुल्लाह के पास इस वक्त पहुंच चुकी है। ये एयर डिफेंस, सरफेस टू एयर मिसाइल बहुत बड़ा काम इस वक्त कर रहे हैं। इसराइली जंगी तैयारों को निशाना बना रहे हैं और उनके जदीद तरीन ड्रोन, सबसे जो जदीद ड्रोन है हरमीज़ 900, इसको नाज़रीन मार गिराया गया है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मालियत का है और इससे जो पिछला वर्जन था हरमीज़ 450, उस हरमीज़ 450 को गिराने के लिए हिजबुल्लाह दहाइयों तक कोशिश करती रही। वो पहले भी तफसीलात हम आपके सामने रख चुके हैं। अब ये वाला जो ड्रोन है ये उससे भी ज्यादा अपग्रेडेड है, हरमीज़ 900। इसको सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ मार गिराया गया। ये सबसे टॉप न्यूज़ है इस वक्त और ये टोटल कोई 20 के करीब बताया जाता है कि इसराइल के पास ये ड्रोन्स हैं। टोटल 20 हैं, बहुत कीमती, बहुत मॉडर्न और इनसे बहुत बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। असैसिनेटेड ऑपरेशन इनके मदद से किए जाते हैं, बहुत सारे टारगेटेड अटैक्स इनकी मदद से किए जाते हैं। तो 20 में से 4 ड्रोन इस वक्त हिजबुल्लाह गिरा चुकी है। ये चौथा ड्रोन है जो हिजबुल्लाह की जानिब से इस वक्त गिराया गया है और शदीद तरीन तशवीश इसराइली मीडिया में पाई जा रही है, इसराइली आर्मी में पाई जा रही है कि इसराइल तो सारा कायम ही इस बात के ऊपर है कि आपके पास सुपीरियर असला है, फ़लस्तीन के इत्तेहादियों के पास इन्फीरियर असलहा है, आपसे कम क्वालिटी वाला असलहा है। उनका तो कोई मैच ही नहीं है इसराइल के असलहा में और फ़लस्तीन के इत्तेहादियों के असलहे में। तो अब वो आपको कंपीट कर रहे हैं। आपकी जो सबसे तगड़ी जो चीज़ें थी उनको वो मार गिरा रहे हैं, तो आप अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए इस वॉर को एग्जिस्टेंशियल वॉर कहा जा रहा है। हालांकि इसमें कोई अरब आर्मी नहीं है, इसमें कोई अरब आर्मी नहीं और ना ही कोई अरब आर्मी होगी, ये बात भी ज़हन में रखें। ना ही कोई इस्लामिक नेशन की कोई आर्मी भेजी जाएगी। इनमें इतनी वो जुर्रत और गैरत नहीं है, ये नहीं भेज सकते। ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है जो लड़ रही है और उसी की बुनियाद के ऊपर इस जंग को एग्जिस्टेंशियल वॉर फॉर इसराइल कहा जा रहा है कि ये इसराइल के वजूद के लिए खतरा है। जरा आप देखिए, द इसराइली ऑक्यूपेशन आर्मी एज अ रिजल्ट ऑफ द टारगेटिंग द ड्रोन वाज हिट एंड फेल इनटू द लेबनीज टेरिटरी Islamic resistance while constantly monitoring the enemy's movement in Lebanese airspace. Our fighters ambushed a Hermes 900 drone
armed with missile to carry out attack on our areas. Surface to air missile was launched at Air Force drone that was operating in the skies of the Lebanon. تو یہ جناب اس وقت کنفرم کیا جا رہا ہے، اور سرفیس ٹو ایئر میزائل جو کہ ایران کی جانب سے دیے گئے ہیں حزب اللہ کو، اس کی مدد سے یہ کامیاب ترین جو ہے وہ آپریشن اس وقت انجام دیا گیا ہے، اور اس کے گہرے امپیکٹس ہیں۔ دیکھیں، یہ خالی ایک ڈرون کا مار گرایا جانا نہیں ہے کہ ایک ڈرون گرا دیا، اچھا جی یہ 30-35 ملین ڈالر کا تھا تو یہ نقصان ہو گیا، اور ایک ڈرون، یہ ایک ڈرون کا مار گرایا جانا نہیں ہے، یہ ایک سیکیورٹی ڈاکٹرائن کا مار گرایا جانا ہے۔ یہ ان کے پوری جو ایک کیپیبلٹی ہے، ملٹری کیپیبلٹی ہے، اس کا تباہ کیا جانا ہے۔ یہ ایک ڈرون کا تباہ کیا جانا نہیں ہے۔ ان کی جو پوری انہوں نے اپنی ایک ملٹری مائٹ قائم کی ہوئی تھی، اپنا ایک پورا امپائر قائم کیا، بدماشی تھی، یہ اس بدماشی کے ختم کرنے کی علامت ہے یہ ڈرون مار گرایا جانا، جو ان کے سب سے یعنی ٹاپ آف دی لسٹ جو ہتھیار ہیں وہ نکارہ کر رہی ہے حزب اللہ اور حماس۔ تو یہ اتنے بڑے اس کے امپیکٹس ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین جو دوسرا انبلیویبل انپریسیڈنٹڈ آپریشن ہے حزب اللہ کے بحیرہ روم کے اندر آپریشن شروع ہو گئے ہیں۔ پہلا آپریشن اس وقت کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، حزب اللہ بحیرہ روم کے اندر آ چکی ہے۔ بحیرہ روم اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، یہاں پر جنگ کا چھڑنا، اس کے بہت بڑے امپیکٹس ہیں۔ یہاں پر بہت سارے نیچرل گیس اور آئل کے ذخائر ہیں بلینز آف ڈالرز کے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بحیرہ روم کے اندر جنگ چھڑے۔ پھر اسٹریٹجیکلی اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک سپلائی لائن اسرائیل کی کھلی ہوئی ہے، اور وہ بحیرہ روم سے کھلی ہوئی ہے۔ سارا اسلحہ، آئل، ساری چیزیں انہیں بحیرہ روم سے آ رہی ہیں۔ تو یہاں پر اٹیک کرنا یہ سب سے خطرناک فیز تھا، اور پہلا ایک مظاہرہ دیکھا گیا ہے۔ حائفہ کے اوپر ناظرین اٹیک ہوا ہے، اور حائفہ میں ایک کمرشل اسرائیلی جہاز ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے جس میں وہ آگ لگی ہوئی ہے اس بحری جہاز کو جو کہ حائفہ کی پورٹ کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ کل ایک حملہ ہوا، پھر کچھ گھنٹے پہلے حائفہ کے اوپر اٹیک ہوا، اور اب یہ خبر ہے کہ یہ جہاز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو حائفہ ایک مسلسل ٹارگٹ حزب اللہ کا بن گیا ہے۔ حائفہ پہ اب روزانہ حملے ہوں گے، جیسے گولان ہائٹس پر ہو رہے ہیں، جیسے باقی اسرائیلی سیٹلمنٹس کے اوپر روزانہ حملے ہوتے ہیں، اب حائفہ پر ہوں گے، اور اگلا پھر تل اویو ہے۔ یہ ہم آپ کو بار بار اپڈیٹ کر رہے ہیں، آگے جو جنگ کی نوعیت بن رہی ہے وہ یہی بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر باقی حملوں کی اس وقت تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں تو جو گولان ہائٹس ہے وہاں پر بہت بڑے دھماکے ہوئے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا ناظرین یہ بتا رہا ہے کہ بہت سارے مارچز، بہت سارے پروجیکٹائلز یعنی کہ ڈرونز، راکٹس اور میزائل وہ آئے ہیں، اور اسرائیلی آرمی نے پورا زور لگایا ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، پورا زور لگایا، لیکن ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکی، اور وہ آگے جا کر ٹکرائے اور وہاں پر دھماکے ہوئے۔ ناظرین اتنی بڑی تعداد کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ کئی فائر بریگیڈ ٹیمز کئی گھنٹوں سے اس آگ کو بجھانے میں لگی ہیں، لیکن وہ آگ بجھ نہیں رہی ہے۔ یہ خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ When the drone reached the circle of the fire, the Mujahideen brigade targeted with the air defense weapon before carrying out its attack, and they directly hit and it was shot down. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 6 firefighting teams are working to put out several fires that broke out in Golan Heights. 6 فائر فائٹنگ ٹیم جو ہیں وہ ورک کر رہی ہیں، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے گولان ہائٹس پر، اور اس کو بجھانے کی وہ کوشش کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آرمی سپوکس پرسن کیا بتا رہا ہے؟ نمبر آف انٹرسیپٹر میزائل ور فائرڈ ٹورڈز the march that penetrated from Lebanon, but the interception attempts failed. نمبر آف مارچز آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، ڈرونز کو اور باقی پروجیکٹائلز کو، بہت بڑی تعداد کے اندر فائر کیے گئے، اور اسرائیل نے پورا زور لگایا، بٹ دے فیلڈ ٹو انٹرسیپٹ، یعنی کہ وہ اس کو ہوا میں نکارہ بنانے میں بری طرح سے ناکام ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا while we face difficulties in intercepting Hezbollah's marches, the latter succeeded in intercepting another advance march over Lebanon. وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم حزب اللہ کے مارچز کو انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام ہیں تو حزب اللہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ہمارے جدید ترین ڈرونز گرا رہی ہے۔ اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ 75 سالوں میں ایسی کبھی ایکویشن نہیں بنی، ایسی کبھی ملٹری ایکویشن دیکھی نہیں گئی، ایسی کبھی ملٹری کیپیبلٹیز کا مظاہرہ دیکھا ہی نہیں گیا۔ ہمیشہ جو اسرائیل ہے وہ ڈیسائسیولی ہیوی رہا ہے، ہر جنگ کے اندر، ہر مارکے کے اندر ڈیسائسیولی، صحیح ہے، اور اس کے مقابلے میں فلسطین کے اتحادی ہمیشہ کمزور رہے، ان کا کبھی مقابلہ ہی نہیں تھا، ہتھیاروں کی مد میں، نمبر آف فائٹرز کی مد میں،
جدید جنگی صلاحیتوں کی مد میں کبھی یہ مقابلہ ہی نہیں رہا. اور آج ذرا اس کا موازنہ تو کیجئے, 75 سال ہو گئے ہیں, 75 سال بعد آج کے اس فیصلہ کن مارکے میں کیا ہو رہا ہے کہ حزب اللہ ان کے سب سے جدید ڈرونز گرا رہی ہے, اور جو حزب اللہ ڈرون فائر کر رہی ہے وہ اسرائیل اس کو انٹرسپٹ کرنے میں ناکام ہے, اور وہ جا کر آگے ٹکرا رہے ہیں. بلینز آف ڈالر کا جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس ہے, جو امریکہ مطلب اس میں ان کا بھی ایئر ڈیفنس استعمال ہو رہا ہے, بلینز آف ڈالرز کا, وہ حزب اللہ کے ڈرون کو انٹرسپٹ نہیں کر پا رہا, اور وہ جو ایران کا بنایا گیا ایئر ڈیفنس ہے وہ ان کے جدید ترین ڈرونز کو انٹرسپٹ کر رہا ہے. اس طرح سے ایکویشن بدل گئی, یعنی جو پہلے پوزیشن کبھی اسرائیل کی ہوا کرتی تھی آج وہ فلسطین کے اتحادیوں کی ہے کہ وہ ڈیسائسیولی غالب ہیں, اور پورا کنٹرول ان کے پاس ہے, اور پوری فتح ان کی نظر آ رہی ہے, اور اسرائیل بالکل لوزنگ اینڈ کے اوپر ہے, ڈیفیٹنگ اینڈ کے اوپر ہے, اور وہ یہ جنگ مکمل طور پر ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ وہ بات کر رہا ہے اسرائیلی میڈیا. اچھا, اس کے علاوہ دیکھیے کس طرح سے باقی سیٹلمنٹس کے اندر جا کر میزائل ٹکرا رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا, راکٹس لینڈڈ ان یفتہ ان دا اپر گلیلی وداؤٹ سائرن ساؤنڈڈ اینڈ فائر بریکنگ آؤٹ. دیکھیں گولان ہائٹس میں وہ کہہ رہا ہے فائر لگ گئی, کئی فائر فائٹنگ ٹیمز موجود ہیں لیکن فائر نہیں بجھ رہی. یہاں پر وہی صورتحال ہے, میزائل آ کر ٹکرائے ہیں اور وہاں پر پھر آگ لگ گئی ہے. جہاں پر حزب اللہ کے میزائل اس وقت گر رہے ہیں وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے. اسرائیلی میڈیا, سائرن ساؤنڈ ان کریات شمونہ ڈیو ٹو راکٹ لانچرز, یہاں پر اٹیک ہوئے ہیں. اچھا, اب ناظرین یہ سفید جو سٹی ہے یہاں پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے, بہت کامیاب اٹیک, جس میں اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں, باقاعدہ جانی نقصان ہوا ہے. سفید ایک دور کا علاقہ ہے, یعنی لیبنان بارڈر سے یہ کافی دور ہے, یہ غالباً میرا خیال ہے کہ 30 کلومیٹر یہ دور ہے. یہاں پر ناظرین اٹیک ہوا ہے اور ہلاکتیں یہاں پر ہوئی ہیں. اسرائیلی میڈیا, 5 wounded people were brought to Ziv hospital in Safed as a result of a fire that broke out after March fell in the north. وہاں پر مارچ گرا, یعنی ڈرون وغیرہ گرے, آگ لگ گئی, اس کے نتیجے میں جو زخمی ہوئے یا مارے گئے وہ وہاں پر لائے گئے ہیں. 5 کم سے کم یہ تعداد بتائی جا رہی ہے. یہ انبلیویبل نمبر ہے, انبلیویبل. حزب اللہ ابھی تک اس نے قدم نہیں رکھا اسرائیلی ٹیریٹری کے اندر, جو قابض ٹیریٹری ہے وہ اپنے بارڈر کے دوسری طرف بیٹھ کر فضائی حملے کر رہی ہے, اور انہوں نے جو ان کا ہے نا ایئر ڈیفنس اس کا یہ حالت کر دی. اور میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دوں, آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو حزب اللہ نے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ان کے جو سپائی ایکوپمنٹ تھے, جو جاسوسی کے آلات تھے, جو 7 اکتوبر سے انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیے تھے, اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوا ہے کہ ایک تو حزب اللہ کی اپنی جو کیجویلٹیز ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. یعنی اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ حزب اللہ کے فائٹر جو ہیں نا وہ شہید ہو رہے تھے, یعنی ان کے 300 سے زیادہ فائٹر شہید ہو چکے ہیں, اور ہر ہفتے میں ان کے 5, 10, 12 فائٹر جو ہیں وہ شہید ہو رہے تھے, یعنی روزانہ کی بنیاد پر ان کے فائٹر شہید ہو رہے تھے. 300 سے پلس ان کے فائٹر شہید ہو چکے ہیں. اب یہ جو پچھلے 15-20 دن دیکھے گئے ہیں, اس میں ان کی سب سے منیمم کیجویلٹیز, یعنی پچھلے 10 دنوں کے اندر صرف 2 حزب اللہ کے فائٹر شہید ہوئے ہیں. پچھلے 10 دنوں کے اندر 2 حزب اللہ کے فائٹر. وہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اسرائیل پوری طرح سے بلائنڈ ہو گیا. یہ جو ان کا سپائی نیٹ ورک تھا نا, ایک پورا ایک سپائی نیٹ ورک تھا, بلینز آف ڈالرز کا, پورے بارڈر کے اوپر لگا ہوا تھا. بڑی پلاننگ اور بڑی ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ اس سپائی نیٹ ورک کو اڑایا گیا, اور پھر اسرائیل نے اس کو مینٹین کرنے کی, یعنی دوبارہ سے لگانے کی کوشش کی, تو جو دوبارہ سے انسٹال کیا گیا تھا اس کو بے تباہ کر دیا گیا. تو آج اسرائیل بلائنڈ ہے, وہ اس طرح سے اپنے آپریشن کامیابی سے نہیں کر پا رہا, اور سرویلنس نہیں کر پا رہا حزب اللہ کی. تو آج حزب اللہ کی کیجویلٹیز سب سے لیس جا چکی ہیں, اور جو اسرائیل کی کیجویلٹیز ہیں وہ 50 گنا بڑھ گئی ہیں, 50 گنا بڑھ گئی ہیں. یعنی صرف بارڈر کے اوپر نہیں بلکہ 30-50 کلومیٹر دور ایون ہائفا تک آ چکی ہیں. ہائفا اور نہاریا کے حملوں میں بھی اسرائیل کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. اتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے اس واقعے سے. یہ جو سپائی ایکوپمنٹ کو تباہ کیا گیا ہے, یہ آج ایک انٹرسٹنگ رپورٹ جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے, ایز اے ریزلٹ آف دا انٹرسیپشن اٹیمپٹس فائر بروک آؤٹ ان سفید ایریا اینڈ فائر فائٹرز آر ناؤ ورکنگ ٹو ایکسٹنگوش اٹ اینڈ دا انسیڈنٹ از انڈر انویسٹیگیشن. یہاں پر پھر انہوں نے کنفرم کیا کہ کس طرح سے آگ لگ گئی تھی, اور فائر فائٹنگ ٹیمز جو ہے وہ کام کر رہی. پھر اسرائیلی میڈیا, بلڈنگ ان نہاریا واز ڈائریکٹلی ہٹ. کہاں لیبنان کا بارڈر ہے, کہاں نہاریا کا سٹی ہے, ایک امپورٹنٹ ترین سٹی ہے, وہاں پر ایک بلڈنگ کو ڈائریکٹلی جا کر ہٹ کیا جا رہا ہے.
डायरेक्टली जाकर हिट किया जा रहा है। ये शदीद तशवीश है इसराइल के अंदर, और ये वो सरप्राइज अटैक्स हैं जो कभी इन्होंने सोचे भी नहीं थे। फिर इसराइली मीडिया, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स अबाउट एन एक्सप्लोजन इन द कबरी एरिया इन वेस्टर्न अल जलील विद प्लम्स ऑफ स्मोक राइजिंग इन द एरिया। वहाँ पर जो धुआं है वो उठता हुआ नज़र आ रहा है, धुएं के बादल वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन हमले हैं जो हिजबुल्लाह के रिपोर्ट किए गए हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्रोन गिरा दिया गया है, और अब सूरत हाल वो आ चुकी है कि इसराइल खुद ब्लाइंड हो चुका है सर्विलेंस के उस लिहाज से, और जो उनका एयर डिफेंस है वो फेल हो गया है। इसराइल का एयर डिफेंस जो है वो फेल हो गया है, तो उनकी आयरन शील्ड जो है वो हट चुकी है। अब इस कब्ज़े का ख़ात्मे का जो है वो वक्त आ गया है। आगे नाज़रीन चले तो यमन ने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। अब ये मतलब इसको आप कैसे बयान करेंगे, ये तो अनबिलीवेबल है, ये तो इतना सरप्राइजिंग है, और इसको मिलिट्री की ज़ुबान में अगेन हम एक मिरेकल कहेंगे, एक मौजज़ा कहेंगे कि यमन जैसी ताकत ने यह काम कर दिखाया। कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क उन्होंने अनकवर कर लिया, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है इसराइल और बाकी उनके इत्तेहादी, सही है। और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन यमन कह रहा है कि हमने वो गेन कर लिया है, और यमन ये कह रहा है कि अब ये इन्फॉर्मेशन जो है हम अपने इत्तेहादियों के साथ भी शेयर करने जा रहे हैं। और सबसे स्पेशलाइज्ड यूनिट था, एक सबसे स्पेशलाइज्ड नेटवर्क था जो इस वक्त पकड़ा गया है, और यमन ये बता रहा है कि ये हर फील्ड के अंदर ऑपरेट कर रहा था, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और एजुकेशनली, एग्रीकल्चर में, मतलब हर फील्ड के अंदर ये जो है वो काम कर रहा था। इसको अनकवर किया गया है। ये अब तक की यमन की सबसे बड़ी कामयाबी कही जा रही है। इसका खुद यमन ने सबूत दिया है, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। यमन, द सेल दैट द यमनी सिक्योरिटी सर्विसेज विल अनकवर इज अ वास्ट सबवर्सिव इंटेलिजेंस नेटवर्क स्पेशलाइज्ड इन ऑल फील्ड्स, तमाम फील्ड्स में ये स्पेशलाइज। द वास्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क वर्कड टू पेनिट्रेट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिटरीली, सोशली, एग्रीकल्चर, एजुकेशनल एंड अदर फील्ड्स। तमाम फील्ड्स के अंदर इसने पेनिट्रेट करने की कोशिश की। दरअसल ये पूरा क्योस फैलाने की, एक डिस्टेबलाइजेशन करने की एक कोशिश थी। यानी यमन में देख लें या बाकी मुल्कों में जहाँ जहाँ पर ये ऑपरेट करता रहा है कि वहाँ पर एक अंदरूनी बगावत शुरू हो जाए। ये वो नेटवर्क है जिसको पकड़ा गया, और ये सबसे स्पेशलाइज था कि तमाम, अब देखें ना कि एजुकेशनल फील्ड में वो काम कर रहा है, सोशल फील्ड के अंदर का, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम कर रहा है, यानी वो पूरी रियासत को कोलैप्स करवाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, व्हाट विल बी रिवील्ड अबाउट द वर्क ऑफ द इंटेलिजेंस नेटवर्क रिप्रेजेंट्स अ मेजर ब्लो टू ऑल फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज एंड अ क्वालिटेटिव सक्सेस फॉर यमन दैट मोस्ट कंट्रीज विल बेनिफिट ऑफ। एक तो वो कह रहे हैं कि ये तमाम जो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, यानी एजेंसीज हैं, यानी कि बरतानिया की, अमेरिका की, इसराइल की, सारे इत्तेहादियों की, एक तो उनके लिए सबसे बड़ी नाकामी और शिकस्त है, दूसरा बहुत बड़ी कामयाबी यमन के लिए, और तीसरी बात यह है कि इस इंफॉर्मेशन से और इस नेटवर्क के पकड़े जाने से जो इत्तेहादी मुल्क हैं बहुत सारे, वो इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। वो कह रहा है ना कि मोस्ट कंट्रीज विल बेनिफिट फ्रॉम इट, कि इस जो नेटवर्क हमने पकड़ा है बहुत सारे मुल्कों को फ़ायदा होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि हमास ने जो सर्वर चुराए थे और उसमें इसराइली जो स्पाइज हैं उनके नाम थे, डाटा था, फिर वो ईरान के पास पहुंचा, और ईरान ने एक तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन ईरान ने किया हुआ है इंटेलिजेंस के खिलाफ। पता नहीं कितने मुल्कों के अंदर उन्होंने इसराइली एजेंट्स को बेनकाब किया, यानी पकड़ा था, उनको एक्सपोज किया, और बहुत सारों को उनके खिलाफ ऑपरेशन करके मारा या गिरफ्तार किया बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर। वो सारा वो डाटा था जो इन्होंने, हमास ने लिया था। तो अब ये डाटा इनके पास कहाँ से आया, कैसे ये ऑपरेशन हुआ, इसकी मज़ीद तफसीलात तो आएंगी, लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ी कामयाबी इसको आप कह सकते हैं। तो यमन देखिए क्या कुछ कर रहा है, और सबसे सरप्राइजिंग पावर है, और ये देखें ना कि मतलब एक की प्लेयर इस वक्त साबित हो रहा है। और यमन का इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा है कि यमन उनकी कैलकुलेशन में नहीं था। उनको पता था कि अच्छा ये ऐसा कर सकता है, ये मुल्क ऐसा कर सकता है, अच्छा मिस्र को रोक लेंगे, सऊदी अरब को रोक लेंगे, यूएई को, फलाने को, जॉर्डन को, ये कुछ नहीं करेंगे, शाम अपने मामलात में उलझा हुआ है। यमन तो उनकी कैलकुलेशन में नहीं था, इसलिए ये जो सरप्राइजिंग यमन उभर रहा है ना, ये बहुत नुकसानदेह है। और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना, बरतानवी जंगी बेड़ों को निशाना बनाना, फिर बाकी तो एक लंबी डिटेल है ना, जो रास्ते बंद किए, बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया, और पूरी जो वेस्ट की इकॉनमी है, इसराइल की इकॉनमी है, उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। अच्छा, आगे नाज़रीन बताएं तो यमन ने कुछ और ऑपरेशंस भी किए हैं, और इसमें मुख्तलिफ जहाज़ों को निशाना बनाया, जिसमें स्विट्ज़रलैंड का जहाज़ भी शामिल है। ये बता रहा है वन ऑफ द मिसाइल डैमेज द कंटेनर शिप
owned by Switzerland and flying the flag of Liberia. یہ US سینٹرل کمانڈ اس کو کنفرم کر رہا ہے۔ پھر برٹش میریٹائم یہ رپورٹ کر رہی ہے authorities are investigating an incident 89 nautical miles south west of the Aden in Yemen۔ تو یہ دو بڑے آپریشن جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور سوئٹزرلینڈ کے ایک جہاز کو بھی نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے جو تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں یہ غزہ سے متعلق ہیں، رفح سے متعلق ہیں۔ وہاں پر جس طرح سے حماس لڑ رہی ہے، وہاں پر جو مظاہرہ، جو بہادری، جو ٹیکنیکس، جو جنگی صلاحیتیں، جو اسٹیڈ فاسٹنس دکھائی جا رہی ہے، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور صدیوں تک یہ پڑھائی جاتی رہے گی۔ اسرائیل غزہ پر قبضہ کر کے فلسطین کوز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا، وہ فلسطین کو ہسٹری کے پنوں سے ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اب فلسطین تو ختم نہیں ہو رہا، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سب سے بڑا آپریشن ہوا ہے اور پوری کی پوری بلڈنگ کولیپس کر گئی ہے، صحیح ہے، سب سے کرول انسیڈنٹ اسرائیل اس کو بتا رہا تھا، اس میں پچھلی رپورٹس کے مطابق بتایا گیا کہ 5 سے 8 کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ ابھی جو تازہ ترین ناظرین رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق 22 کیجویلٹیز ہو گئی ہیں۔ 5 سے 8 کتنی تھیں اور ابھی 2 گھنٹوں کی رپورٹ کے بعد 22 کیجویلٹیز ہو گئی ہیں۔ 5 منزلہ بلڈنگ اسرائیلی فوجیوں کے اوپر کولیپس کر گئی، ان کے اوپر آ کر گر گئی اور وہ اس ملبے تلے دب گئے۔ 22، یہ کوئی چھوٹے نمبر ہیں؟ 22 فوجیوں کو مارے جانا، یہ جب 22 تابوت اب پتہ نہیں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، وہ تو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تو ایک ہی حملے میں جب 22 مرنا شروع ہو جائیں تو آپ کا بچتا کیا ہے؟ آپ کے کمانڈرز، آفیسرز، وہ تو آلریڈی استعفیٰ دے رہے ہیں اور اپنی ہار تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کے جو ملٹری انٹیلیجنس کے کمانڈر ہیں ان کا آپ کو استعفیٰ یاد ہے؟ اس نے کیا کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ایک تو ہماری ہار ہے اور دوسرا جو ظلم ہم نے کیا یہ ساری زندگی میرا پیچھا کرے گا اور مجھے پتہ نہیں چین کی نیند آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ اس نے بات کی تھی۔ اور اس نے کہا تھا کہ ایک انٹرنیشنل کمیٹی بننی چاہیے، ایک کمیشن بننا چاہیے جو ساری انویسٹیگیشن کرے کہ 7 اکتوبر سے پہلے اور 7 اکتوبر کے بعد کیا کیا کچھ ہوا، یہ اس نے بات کی تھی۔ اور ابھی کل کی بات ہے جب ایک ان کا غزہ کا کمانڈر اس نے یہ کہا کہ ہم فیل ہو گئے ہیں اور یہ کہہ کر اس نے استعفیٰ دیا، تو اس میں 22 مر رہے ہیں۔ اب یہ ممکن ہے جو فائنل رپورٹ ہے اس میں پتہ چلا کہ 40 مارے گئے ہیں۔ 5 منزلہ بلڈنگ تھی نا تو بھری ہوئی تھی فوجیوں سے، تو ممکن ہے پتہ چلے 40 فوجی مارے گئے ہیں، تو یہ انبلیویبل ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ الاقصی مرٹائر بریگیڈ بتا رہی ہے، وی بامبڈ ود مورٹار شیلز the command and control headquarters of the occupation along the supply line in Netzarim axis۔ ایک بڑا کامیابی آپریشن۔ پھر we bombed the position of Zionist enemy soldiers and vehicles on the supply line، یہاں پر ایک جہاں سے لوجسٹیکل سپورٹ اسلحہ وغیرہ آ رہا ہے، سپلائی لائن، اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ پھر سنائپر نے ایک آپریشن کیا ہے، we sniped an occupation soldiers at Al-Auda roundabout in city of Rafah ساؤتھ آف دا غازہ اسٹرپ۔ تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسس آف ریزسٹنس ہر محاذ کے اوپر، ہر فرنٹ کے اوپر روزانہ سرپرائزز دے رہی ہے اسرائیل کو، روزانہ آگے بڑھ کر لڑ رہی ہے اور کامیابیاں حاصل کر رہی ہے، فتح حاصل کر رہی ہے، اور روزانہ اسرائیل کے بارے میں یہی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ کس طرح جنگ ہار رہا ہے ہر فرنٹ کے اوپر، اکنامکلی، ملیٹریلی، سوشلی، انٹرنیشنلی اور ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، انٹرنلی کس طرح سے کولیپس ہو رہا ہے، یہ ہر فرنٹ کے اوپر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یہ تازہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔